اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو یا اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو۔ ایک شخص ایک چیز کو مانتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے، تو اس سے پھر دوبارہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو مزید یاد کر لو، اس پر مزید پختہ ایمان لے آؤ، تو اس میں تاکید پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے انہیں اس میں نصیحت کی گئی، اور بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ خطاب منافقین سے ہے کہ ان کے بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے ایمان لانے والا قرار دیا گیا ہے، لیکن جب تک ان کے دل میں کامل ایمان اور یقین پیدا نہیں ہو جاتا اور اللہ کو خالص نہیں مان لیتے تو ان کا ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ بہرحال ہر شخص کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ صرف سرسری سا ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان کی گہرائیوں میں نہیں اترا جائے گا تب تک ایمان کی لذت انسان کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایمان لاؤ باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی سے آس، اسی سے امید ہے۔ ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور یہاں رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان پر بھی ایمان لاؤ اور پختہ ایمان لاؤ، ایسا ایمان کہ جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ والکتاب، اور کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اور کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ الذی نزل، جو کتاب، الکتاب الذی، جو نزل، نازل کیا، اعلیٰ رسول ہی، اپنے رسول پر، یعنی جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس کتاب پر تم ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی جو انزل، نازل کی، من قبل، اس سے پہلے۔ اب قرآن مجید سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو نازل ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ باقی رہا عمل، تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عمل قرآن مجید پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ ان کتابوں میں جو بھی چیز کتاب اور سنت کے مطابق ہوگی اس کی تصدیق کی جائے گی، اور جو ان کے خلاف ہوگی اسے رد کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ عمل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ہر مسلمان پر، ہر ایمان لانے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ وَمَن یکفر، اور جو بھی انکار کر دے گا، کفر کر دے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اللہ کا انکار کر دے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کر دے، وکتبہ، یا وہ اللہ کی کتابوں کا انکار کر دے، قرآن مجید یا اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا۔ مطلوب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ سب کا انکار کرے یا کسی ایک کا بھی انکار کرے، اس کیفیت میں بھی وہ کافر ہوگا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکاری۔
اب جو بھی شخص ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے اور باقی سب کو تسلیم کر لے، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا فقد ضل، تحقیق ایسا شخص بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں، کہ بہت دور کی گمراہی میں ایسا شخص بھٹک چکا ہے کہ اس نے ان خاص باتوں کو جن پر ایمان لانا ضروری تھا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔